اور بہنوں سے کہتا ہوں، عورتیں زیادہ ضد کرتی ہیں شادی کے موقع پہ، کہتی ہے کہ ارمان نکالنا ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے دل میں ارمان تھے کہ رسول اللہ کے گھر والوں کے دلوں میں ارمان نہ تھے؟ کیا شادی نہیں ہوئی امام حسین کی؟ کیا شادی نہیں ہوئی امام حسن کی؟ کیا شادی نہیں ہوئی غازی عباس کی؟ ان کے یہاں شادیاں نہیں ہوئی؟ مجھے بتاؤ ڈھول کب بجا، میوزک کب بجی، موسیقی کب بجی؟ اللہ اکبر۔ وہاں تو ناچنے کا تصور تو دور کی بات ہے، اس گھر کی عورتوں کے تو چلنے کا یہ عالم تھا کہ جب وہ خواتین چلتی تھی تو چلنے میں ان کے پیروں کے نیچے اگر کوئی چونٹی آ جاتی تو چلنے میں بھی اتنا احتیاط تھا کہ پیر کے نیچے کی چونٹی بھی نہیں مرا کرتی تھی۔ اس تصور کے ساتھ وہ چلا کرتی تھی۔ اور آج عورتیں شادی کے، بھائی کی شادی میں بہن ناچ رہی ہے، اللہ اللہ۔ اسی طریقے سے سالیاں بہنوئی کی شادی میں ناچ رہی ہے، بھابیاں دیور کی شادیوں میں ناچ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، مجھے وہ حدیث یاد آ گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں عورت کے پیر میں گھنگرو ہوتا ہے، گھنگرو جانتے ہیں؟ پازیب کے اندر جو بجنے والے گھنگرو ہوتے ہیں، گھنگرو۔ آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے اگر عورت کے پیر میں گھنگرو ہو اور اس گھر کے لوگ منع نہ کریں، پڑوسی اس کو برا نہ جانے، تو 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، اللہ ان گھروں سے رحمت کو اٹھا لیتا ہے۔ عورت کے پیر میں گھنگرو ہو، اور یہاں تو گھنگرو باندھ کر ناچا جا رہا ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں کتنی احتیاط تھی۔ ایک مرتبہ اونٹ کے پیر میں گھنگرو باندھ کر کوئی دیہاتی اماں عائشہ کے گھر کے قریب سے وہ اونٹ کو لے کے جا رہا تھا جانوروں کے پیر میں۔ ام المومنین نے کانوں میں انگلیاں ڈالی، کنیز کو بھیجا، اونٹ والے سے کہنا وہی اونٹ روک دے۔ عشق کے تقاضے یہ ہیں، عشق مصطفیٰ کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں اپنی کنیز کو بھیج کے جاؤ اس سے کہنا اونٹ وہیں روک دے، اور فوراً پازیب کھولے، گھنگرو کھولے۔ اس نے گھنگرو کھول تو لی ام المومنین کے حکم پر، اور پھر وہ حاضر ہوا۔ اماں جان نے کہا کیوں گھنگرو باندھا ہے؟ اس نے کہا اماں وہ جانور ہے، جانور پہ شریعت کا کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ جانور پہ شریعت کا حکم نہیں، تجھ پہ مجھ پہ تو ہے۔ جس آواز کو میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت نے ناپسند کیا ہے وہ آواز ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ بتاؤ ان آواز کے جواز کا ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کانوں میں تو بانسری کی آواز آئی، بانسری کی، حضور نے انگلیاں ڈال لی، اور ہم کیسے کیسے میوزک سن رہے ہیں۔ سن لو، اگر آج آپ نے علماء اور ناصحین کی بات پر عمل نہیں کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں میوزک اور گانے کی آواز سنی ہوگی کل قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ اگر کان میں گرم تیل چلا جائے تو ہمارا کان کس قدر بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، بلکہ گرم تیل کی بات جانے دو، اگر نہانے کے درمیان کان میں پانی چلا جائے تو دیر تک کے انسان کو قرار نہیں ملتا جب تک پانی نہ نکل جائے۔ اپنے حمام کا پانی اگر کان میں چلا جائے تو انسان اتنا بے چین ہوتا ہے۔ جب جہنم کی آگ پر پگھلا ہوا سیسا ان کانوں میں میوزک اور گانے کی وجہ سے ڈالا جائے گا تو اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ انسان اپنے آپ پہ تو رحم کیوں نہیں کرتا؟ اے مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والے، تو اپنے آپ پہ رحم کیوں نہیں کرتا؟ خوشیوں کا اظہار کرو، خوشیوں کے اظہار کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ارے نعت مصطفیٰ بھی آج کل بہت اچھے لب و لہجے میں لوگ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، خوشیوں کا سما بن جاتا ہے۔ ابھی یہاں نعتیں پڑھی جا رہی تھی، کتنا دل کو اچھا لگ رہا تھا، کتنا دل کو بھا رہا تھا۔ اس لیے میری گزارش ہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع، اللہ کے نبی کو آئیڈیل بناؤ اور ان کے طریقے پر چلو۔ بلکہ شادی میں تو یہ ہوتا ہے، اور شادی کی ہی سب خرافات اور بدعات پر جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ لڑکی ڈھونڈنے سے لے کے نکاح کرنے تک ہر جگہ بدعت، خرافات، گناہ۔